بلکہ یہ بات ہے کہ مجرم سے نہیں، جرم سے نفرت کرو. جو بات غلط ہے اس کی بات کرو نا، بندے کی بات تو نہ کرو. چنانچہ یہاں یہ نشاندہی کر دی گئی کہ اس کو غلط نہیں کہنا، یہ کوتاہی ہوئی ہے، اس میں تمہارے لیے رہنمائی ہے. اس لیے اگر بعض صحابہ کرام سے کوئی ایسے معاملات پیش آئے تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ صحابہ غلط تھے، اللہ رسول کی بات نہیں مانتے تھے، یوں کرتے تھے وہ کرتے تھے، یہ کفر میں بھی چلا جائے گا، گناہ ہوگا، غلط ہوگا. یہ نہیں کہنا. جو کوتاہیاں ہوئیں بشری تقاضے کی وجہ سے ہوئیں یا کچھ ایسا کروایا گیا کہ جس پر حکم مل گیا. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا. اب ہار گم ہونے کے بعد نماز لیٹ ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے وہاں کا ہار تلاش کرو. اب صحابہ لگے ہوئے ہیں، ہار تلاش کر رہے ہیں، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غصہ بھی آ گیا. بیٹی کو جا کر تھوڑا کوس دیا، غصہ کر دیا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے قافلہ رکا ہوا ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، پانی ہے نہیں ہے، اب ہمیں حکم ہے ہار تلاش کرو. یہ نہیں کہا پانی تلاش کرو، پہلے نماز پڑھ لو پھر ہار تلاش کرو. کہا نہیں ماں کا ہار تلاش کرو. مولانا جنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں بتایا کرتے تھے کہ اس بات سے جہاں تیمم کا حکم دینا مقصود تھا وہاں ماں عائشہ کا مقام بتانا بھی مقصود تھا. سبحان اللہ. کہ صحابہ ہیں، بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، اور ان حضرت عائشہ ان کی بھی ماں ہے. کہا جا رہا ہے ماں کا ہار تلاش کرو. کوئی صحابی یہ نہیں کہتا میں عمر میں تو ان سے زیادہ ہوں، میں بھی اب یہ کام کروں. یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر بھی یہاں بیٹے کی حیثیت میں، انہیں بھی حکم ہے ماں کا ہار تلاش کرو. یہ نہیں کہتے کہ جناب والا میں تو باپ ہوں، میرے ذمہ یہ کیوں کام لگایا گیا. کوئی صحابی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بیوی کا بار بار ہار تلاش کرنے کے لیے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. نہیں، حکم ہے ہار تلاش کرو. وہ ہار تلاش کر رہے. نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ فرمایا ہار تلاش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے کیا کرے؟ کہا ہار تلاش کرو. بات سمجھنے والوں کے لیے بڑی آسان ہے، بد فطرت ہو تو کوئی علاج نہیں. ہار تلاش کرو ماں کا. اب حکم آ گیا تیمم کا کہ جب پانی نہ ہو تو آپ مٹی سے تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں. ساتھ بتا دیا ماں کا ہار تلاش کرنا، نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر. پانی نہیں ہے، پانی تلاش کرنے کو حکم نہیں دیا، ماں کا ہار تلاش کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے. اس کوتاہی کی وجہ سے یہ دو بار واقعہ پیش آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. اس کوتاہی کی وجہ سے امت کو ایک حکم مل گیا کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے آپ وضو کر لیں. اب ہم بیٹھ کر معاذ اللہ تنقید کرتے رہیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. خبردار، اللہ رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک حکم امت کو مل گیا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. تو حضرت جنگی رحمۃ اللہ علیہ اگلا جملہ بھی کہا کرتے تھے کہ ماں کا ہار تلاش کرو، بھاویں منہ سے مٹی ملنی پوے مل لو، لیکن ماں کا ہار تلاش کیے بغیر نہیں جانے دیا جائے. سبحان اللہ. سمجھ آئیے نا، صحابہ بھی تو جلیل القدر تھے، بڑے مقام تھا ان کا، لیکن کہا ماں کا ہار تلاش کرو. تو اس انداز میں میرے بھائی کوئی گمراہ کرے تو ان کی باتوں میں نہیں آنا. اگلی بات، پہلے گمراہ کیا جاتا تھا کتابوں کے حوالے دے کر، تاریخ کا حوالہ دے کر. اب سوشل میڈیا پر جدید پروپیگنڈا جو ہے وہ کوئی بھی عنوان دیتے ہیں تو اس پر بتاتے ہیں جی بخاری شریف میں یہ لکھا ہے. اگلا قدم اٹھاتے ہیں جی قرآن میں یہ لکھا ہے. چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. باغ فدق کا عنوان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دربار خلافت میں گئی اور آپ سے فدق کا حق مانگا کہ یہ وراثت کے طور پر ہمیں دے دیں. یہ ایک تفصیل طلب عنوان ہے اور مسئلہ ہے پھر کسی موقع پر. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی. آپ کے سامنے میڈیا پر بخاری شریف دکھا کر کے پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے انکار کر دیا اور نبی کی بیٹی کو حق نہیں دیا. اب نہ آپ نے بخاری شریف اٹھانی ہے، نہ اس کیمرے کے اندر سے نکل سکتی ہے کہ ابھی میں اس کو پکڑوں اور باہر نکالوں کہ بخاری میں یہ لکھا بھی ہے یا نہیں. اور اگر آپ کے پاس کتاب آپ بھی جائے تو وہ عربی میں ہے، وہ تو مولانا صاحب بھی آپ کو سمجھائیں گے کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے. باغ فدق کے حوالے سے بخاری شریف میں تقریباً 5 روایتیں ہیں، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں ان سے آپ جا کر پڑھ لینا. 5 روایتوں میں انکار کا لفظ موجود ہی نہیں کہ حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی کہ باغ فدق کا حق ہمیں دے دو، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہہ دیا اور یہ انکار کر دیا کہ نہیں جناب آپ جائیں، یہ نہیں ملتا. انکار کی بات ہی نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 4 یا 5 جملے فرمائے. ایک جملہ یہ فرمایا کہ بی بی فاطمہ آپ کے بجان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ما ترکنا فهو صدقۃ، ہم انبیاء کی مال اسباب میں وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقے کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ مال اسباب میں نہیں، تعلیمات نبوت میں ہے، فیضان نبوت میں ہے۔ نبی کی وراثت یہ علوم نبوت ہوتے ہیں، مال اسباب نہیں ہوتے۔ رہ گئی بات حضرت فاطمہ، میرے مال میں سے آپ کو جو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ اپنے قرابت داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے نبی کے رشتہ داروں کو اہمیت دی ہے، آج بھی میں آپ کو اہمیت دوں گا۔ تیسرا جملہ، چوتھا جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو حضور کے دور میں باغ فدق، اموال مدینہ اور خیبر کے خمس میں جو آتا تھا آپ میں تقسیم ہوتا تھا، ازواج مطہرات بناتے رسول میں، اسی طرح تقسیم ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جملہ ذہن میں رکھیں، اس کی تقسیم کی ذمہ داری بھی حضرت علی کے پاس تھی حضور کے دور سے۔ تو بات تو حضرت صدیق اکبر پر بنتی نہیں، لیکن ایک مہربانی کرنے والے نے یہاں بھی ایک علامہ صاحب نے مہربانی کی۔ یہ جو کالا ہوتا ہے نا، ایک عربی کا کالا ہے، ایک اردو کا کالا ہے۔ یہ اردو کا کالا بھی جہاں آ جائے ماحول خراب کرتا ہے، بدبختی پیدا کرتا ہے، اندر سے کالا، باہر سے کالا، لٹے کالی، سوچ کالی، عقیدہ کالا، نظریہ کالا۔ لوگ کہتے ہیں شیعت کی داڑھ میں کچھ کالا کالا ہے، میں کہا کرتا ہوں ساری داڑھ ہی کالی ہے۔ لیکن یہ عربی کا کالا ہے جو ہے نا، یہ بھی کسی جگہ پر آ کر گڑبڑ کرتا ہے۔ یہاں بھی عربی کے کالا نے کہا جی حضرت فاطمہ تو بڑی ناراض ہو گئی اور حضرت صدیق اکبر سے تعلق ہوئی اور مرتے دم تک آپ سے نہیں بولی۔ چلے حضرت صاحب آپ بتائیں کہ اگر حضرت فاطمہ حضرت صدیق اکبر سے ناراض ہو گئی تھی تو یہ جو 6 مہینے حضور کی وفات کے بعد آپ نے گزارے حضرت فاطمہ نے، اس دوران جب آپ بیمار ہوئیں تو تیمارداری کے لیے خلیفہ اول جو آپ کے گھر گئے تھے اس کا نام کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہی تھے نا۔ اور پھر آپ کی خدمت میں اسما بنت امیس نامی کس کی بیوی تھی جو آپ کی خدمت میں مستقل چھوڑ دی گئی کہ آپ نے حضرت فاطمہ کا خیال رکھنا ہے؟ کس کی بیوی تھی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ بیوی جا کر حضرت فاطمہ کی خدمت کر رہی ہے اور خاوند ناراض ہے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ جھوٹے پراپگنڈے کے انداز کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جنازہ حضرت صدیق اکبر پڑھا رہے۔ حضرت علی سے کہا بھی آپ پڑھا لے، شرعی تقاضا بھی ہے کہ خاوند پڑھا سکتا ہو، عالم و مولوی ہونا چاہیے، خود پڑھاؤ جنازے اپنے عزیز و کارم۔ آپ نے کہا پڑھائیں۔ فرمایا نہیں، حضور کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں مصلی امامت پر کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، اس لیے نماز آپ نے پڑھانی ہے۔ تو یہ تعلق ہے اور آپ کہتے ہیں ناراض ہو گئے، ساری زندگی بولیں گے، ایک جملے کی وجہ سے سارا ماحول خراب کر دیا۔ اسی انداز میں قرآن پاک کے حوالے دے کر آپ کو گمراہ کیا جائے گا کہ مولانا صاحب تو آپ کو بتا گئے کہ 1200 آیات صحابہ کی شان میں ہے، صحابہ کی تعریف، توصیف، تقویٰ، طہارت، امانت، دیانت، ایمان کی تعریف قرآن کر رہا ہے، لیکن یہی قرآن پاک دشمن آپ کو اٹھا کر بتائے گا کہ یہ دیکھیں جناب اس قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ ثم ولیتم مدبرین، صحابہ کرام حضور کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے تاریخ کی بات ہے، وہ کہے گا نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ آپ کے ملک کے سابق وزیر اعظم صاحب نے بھی آتے ہی صحابہ کی گستاخی کرتے ہوئے یہ جملے کہہ دیے تھے کہ بدری صحابہ اور احد کے صحابہ جو ہے یہ بزدل تھے معاذ اللہ، اور احد کا میدان فتح ہوا تو لوٹ مار میں لگ گئے، ان کی وجہ سے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ یہ باتیں ہوئی، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے خط بھی لکھا، جلوس بھی نکالے، احتجاج بھی کیا، پتہ تو ہوتا نہیں ان کو اقتدار میں آنے کے لیے۔ یہ سارے ساتھ میں سیاسی طور پہ یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کا کسی سے بھی تعلق ہو، آپ کا تعلق اپنی جگہ پر، میں مذہبی حوالے سے بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو بڑے پکے شریف اور امیر المومنین بن کر کے آتے ہیں اقتدار کے لیے، تو ان سب کی حالت یہ ہے اس کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہو۔ اللہ پاک ہمیں بہتر حکمران دے دیں جو خلفائے راشدین کے نظام کو یہاں نافذ کرے۔ تو کہہ دیا گیا، کسی نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، نہیں اسٹڈی بھائی نہیں پتا تھا تو آپ کو شیخ الحدیث بننے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ چیزیں علماء کو بیان کرنے کی، ان کو بیان کرنے دے۔ خیر قرآن پاک نے فرق بتایا، اور وہی فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب صحابہ کرام بدر میں جانے سے ڈرتے تھے، بھائی کہاں لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، سورۃ انفال کی ابتدائی آیات ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے ہم بدر میں جائیں،
تو ایک تو اس کو